امراض تو دنیا میں بے شمار ہیں، کیونکہ جب تک دنیا میں یہ ابو المرض موجود ہے جو خود کو انسان کہتا ہے، تب تک دنیا کو امراض کی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن ان امراض میں جو سب سے بڑا جان لیوا اور خطرناک مرض ہے، اس کا نام میں ہے۔ جسے بھی ایک مرتبہ میں لاحق ہو گیا، وہ کبھی جانبر نہیں ہوا ہے۔ ہم نے ان گناہ گار آنکھوں سے بہت سارے ایسے میں دیکھے اور گناہ گار کانوں سے سنے جس میں کا مرض لاحق ہوا، تو میں کرتا ہوا میں ہو گیا اور میں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اس مرض کا خطرناک اور ناقابل علاج پہلو یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو مریض اور اپنے میں کو مرض مانتا ہی نہیں، بلکہ اسے ایک خوبی گردانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں علاج ہو بھی تو کیسے ہو۔ تاریخ میں اس مرض کا پہلا مریض ابلیس نام کا ایک احمق تھا، اور اسی سے اس مرض کے وائرس ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اکثر حکماں اس مرض کو نرگسیست بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مریض نرگس کے پھول کی طرح گردن موڑ کر صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ اس سلسلے میں پشتو کے ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حسن نرگس کا پھول ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جبکہ عشق سورج مکھی ہے، جب بھی دیکھتا ہے جانا کو دیکھتا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ کو چھوڑیے، ہمارے اپنے ملک میں ہمارے سامنے میں کے مریض 4 دن میں کیا، دنیا کو اپنے ساتھ مبتلائے عذاب و اذیت کیا، بعد میں اسی انجام کو پہنچے جس کو ہر میں پہنچتا ہے، آئے بولے اور چلے گئے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ باغ ہمارا ہے، حالانکہ باغ ہمیشہ سے باغباں کا تھا، باغباں کا ہے اور باغبان کا ہی رہے گا۔ پرندوں کا تو صرف رین بسیرا ہے، کسی درخت کی شاخ پر آ کے بیٹھے، چہچہائے اور پھر پھر ہو گئے۔ خوشحال خان خٹک کا ایک شعر جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چاہے جتنا بھی اڑے اوپر نیچے، لیکن موت ایک باز ہے جو ہوا ہی میں کبوتر کو دبوچ لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں خود انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ انسان تو سارے ایک جیسے ہیں، زیادہ سے زیادہ 19-20 کا فرق ہوگا، ورنہ وہی ایک جیسا جسم، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان وغیرہ۔ یعنی کسی بھی انسان میں دوسروں سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ فرق پڑتا ہے تو وہ کسی بیرونی چیز سے پڑتا ہے، دولت سے، جائیداد سے، یا کسی بھی الگ اور دوسری چیز سے، جو انسان کا اپنا ہنر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز منقولہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی وہی چیز منتقل ہو سکتی ہے۔ دولت، جائیداد، موروثیت، عہدہ، مرتبہ، سب کچھ بیرونی چیزیں ہیں، اپنی خوبیاں نہیں۔ جیسے کہ ابلیس نے کہا: میں ناری ہوں، تو خوبی یا برتری یا صفت آگ کی تھی، اس کی نہیں۔ کوئی امیر کبیر یا خان نواب ہے تو یہی خوبی دولت اور جائیداد کی ہوئی۔ تخت و تاج کا مالک ہے تو خوبی تخت و تاج میں ہے، اس میں نہیں۔ کسی گدھے کو بھی لا کر تخت پر بٹھا دو، تاج پہنا دو، تو وہ جہاں پناہ گویا جہاں پناہ وہ نہیں، تخت و تاج ہے، اسی پر قیاس کر لیجئے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر، افسر حاکم، کوتوال، جج جب تک اس عہدے پر ہیں عالیہ جناب رہیں گے۔ عام سی روزمرہ کی بات ہے کہ معزولی اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عام بن جاتے ہیں۔ سلام اور سلوٹ ان کو نہیں ہوتا تھا، عہدے اور مرتبے کو ہوتا تھا۔ تو پھر ایسی چیزوں پر اگر کوئی میں بن جاتا ہے یا خود کو سمجھنے لگتا ہے تو غلط ہے کہ اس کا میں اس کا ہوتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھیے، کل ٹرمپ کا یا ایسے کئی طوطے بولتے تھے، آج وہی طوطے کسی اور کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ لیڈران کرام، حاکمان اعظام، یہ نامی یہ گرامی کیا ہیں؟ عام انسان ہیں۔ آج کل ایک لفظ مینڈیٹ کے بہت چرچے ہیں، لیکن مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ اور دیا ہوا اوروں سے، لیا ہوا یا اوروں سے مانگا ہوا، اور نہ ہو تو وہ صرف ایک ہی ووٹ ہوتا ہے۔ ہر میں کا مریض یہی سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں، اور یہی اس کی غلط فہمی ہے۔ ایسے کتنے میں اس ہم پر مسلط ہوئے، لیکن میں نہ رہے، اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔
اب یہ جو موجودہ میں ہے اور بہت زیادہ میں کر رہے ہیں، ان سے کون کہے کہ چمکے تو ہے سورج کی طرح حسن تمہارا، پر یہ بھی سمجھ رکھو کہ سورج بھی ڈھلے گا۔ دنیا میں صرف وہی میں زندہ رہے گا جو ہم سے جڑا ہوا ہے یا وصل کا علم بردار ہے، ورنہ میں کا انجام ہمیشہ